یہ شادی، اسلامی شادی ایسی ہونی چاہیے، سکون، محبت، رحمت۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات، دل لگی کے طور پہ ریس لگا رہے ہیں۔ اب سوچئے اللہ کے رسول ہیں، ان کو پکڑ کے ان کو بھیجتا ہے، اتنا بھیجتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے سانس لینا مشکل ہو گیا، ان کو لگا کوئی مجھے قتل کر دے گا۔ یہ میری سنت ہے، صرف داڑھی، ٹوپی، حجاب، نقاب، حلوہ، کھانا پینا، یہ صرف سنتیں تھوڑی ہے کہ ایک ٹانگ کھڑے ہو کے کھا لیا، بیٹھ کے پانی پی لیا۔ ہماری ساری کی ساری سنتیں بس یہیں پہ شروع ہوتی ہیں، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک فیملی فورٹریس بناتی ہے شادی۔ وہ جو آیت شروع میں پڑھی، یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرمانے اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس میں سے اس کی زوج بنائی، اس کی بیوی بنائی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے سے اللہ کے نام، اللہ کے واسطے ایسا کرو، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اس اللہ سے تم بھی تو ڈرو۔ والارحام، اور واتقوا الارحام، یعنی کہ رشتہ داریاں جو ہیں، جو خونی رشتے ہیں، ان کے حقوق دینے کے بارے میں بھی ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل سے واقف ہے۔ تو ایک فیملی فورٹریس ہے، رائٹ؟ اگر شادی نہ ہو تو فیملیز ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں، فیملی ہوتی نہیں ہے ایکچولی۔ انسان کی ایک سائیکو ایموشنل اسٹیبلٹی آتی ہے، جو ہم نے پہلے کہا کہ من آیاتی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ یہ شادی، اسلامی شادی ایسی ہونی چاہیے، سکون، محبت، رحمت۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات، ایسی شادی ہونی چاہیے، دلوں میں سکون ہو، شوہر گھر میں آئے بیوی میں سکون حاصل کرے، اسے سکون ملے، باہر کی ساری جتنی بھی ٹربولنس ہے، گھر آ کے بیوی کو دیکھے تو وہ سارے اپنے غم بھول جائیں، اس کو سکون ہو گھر میں آ کے۔ اسی طریقے سے بیوی جو ہے جب شوہر گھر میں آئے، اس کو ہو کہ کوئی مجھے ایسا شخص مل گیا ہے کہ میرے دل کے سارے غم ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی شادی، یہ ہے سنت والی شادی۔ اور محبت اور رحمت ہو، کبھی پیار ہو، کبھی حالات اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، زندگی اوپر اونچ نیچ کا نام ہے۔ جب سب ٹھیک چل رہا ہو تو محبت کا جذبہ غالب ہوتا ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں، بیوی بیمار ہو گئی، شوہر بیمار ہو گیا، تو پھر رحمت کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شادیاں ایسی ہوں، اور یہی اسٹیبلٹی ہے، یہی سائیکو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے، رائٹ؟ اور اس کے لیے اگر دیکھنا ہو، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کیجئے۔ مرد حضرات چلیں آج کم ہے، لیکن یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ جب بھی اپلوڈ ہو، اللہ کرے کہ مرد سنے اور وہ سوچیں کہ شادی کیسی ہوتی ہے، یہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگاتے تھے، دل لگی کے طور پہ ریس لگا رہے ہیں۔ اب سوچئے اللہ کے رسول ہیں، رائٹ؟ صرف دل لگی کے لیے۔ کتنے شوہروں نے آپ کے ساتھ ریسیں لگائی ہیں؟ چلے ریس نہیں بھی لگائی تو کوئی دل لگی کے طور پہ چلو باہر چلتے ہیں، رائٹ؟ واک پہ جایا کریں، ریس نہیں بھی لگاتے تو بہت سیریس ایشوز ہیں، isn't it؟ یہ سنت تو یہی ہے۔ کیوں کہا بھائی؟ ہاں ابھی تو آپ جوان لگا سکتے ہیں ریس۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہار جائیں گے؟ کوئی نہیں، اللہ کے رسول بھی ہار گئے تھے پہلی دفعہ، اللہ کے رسول پہلی دفعہ ہار گئے تھے، اور سیدہ عائشہ بہت خوش ہو گئی تھی، دیکھو میں نے ہرا دیا۔ اور دوسری دفعہ کچھ سالوں بعد دوبارہ ریس لگائی، اس دفعہ اللہ کے رسول جیت گئے، کیونکہ اس وقت سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا تو میں اس طرح نہیں بھاگ پائی۔ اللہ کے رسول جیت گئے، اور مذاق میں کہا عائشہ یاد ہے تم نے مجھے ہرایا تھا، آج میں نے بدلہ لیا ہے۔ کیا محبت ہے، یہ ہے نا محبت۔
ہر روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ان کے معمولات میں سے تھا کہ وہ اپنی ساری ازواج مطہرات کے گھر جاتے تھے اور جا کے سب سے پوچھتے تھے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز اگر آپ کو چاہیے ہو، اور پھر جس کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ ضرورت پورا کرتے تھے، اور پھر جن کے گھر کی باری ہوتی تھی وہاں تشریف لے کے جاتے تھے یا جو بھی کام کرنے ہوتے تھے. ہر روز ان کا خیال کرنا، ہر روز ان کے بارے میں پوچھنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو اللہ کے رسول کا 25 سال 25 years of his youth جو انہوں نے مثالی کردار رہا ہے، سبحان اللہ، اس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں دونوں طرف سے سیدہ خدیجہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہلی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول بہت پریشان تھے کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ایک دم آؤٹ آف دا بلو یہ کیا ہوا. ایک دم سے ایک شخص آیا، اس نے مجھے کچھ کہا کہ پڑھو اقرا. میں نے کہا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں. سارا جو واقعہ ہوا، پھر انہوں نے غار ہرا میں، جو لوگ غار ہرا گئے ہیں، میں تو سوچ کر کہ یہاں ایک بندہ اکیلے رات کیسے گزار سکتا ہے. دن میں اگر کوئی ارد گرد نہ ہونا، انسان کو وحشت ہوتی ہے میں یہاں کیسے رہوں. دنوں رہنا، راتیں گزارنا اللہ کی عبادت میں، تفکر میں، مراقبے میں، وہاں پہ دنوں گزار رہے ہیں، اور ایک دم سے کوئی شخص آ جاتا ہے اور پھر نہ صرف کہ انہیں کہتا ہے، پھر ان کو پکڑ کے ان کو بھیجتا ہے، اتنا بھیجتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے سانس لینا مشکل ہو گیا. ان کو لگا کوئی مجھے قتل کر دے گا، یہ کون ہے، یہ پریشان. اور اس پریشانی کے عالم میں کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی سب سے بیسٹ فرینڈ تھی، کیونکہ انسان اس طرح کی حالت میں تو اس بندے کے پاس جائے گا نا جو سب سے زیادہ سپورٹ کرے. یہ ہوا میرے ساتھ، کیا ہوا، یہ ہوا میرے ساتھ، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. کلا، اللہ سیدہ خدیجہ نے ان کو بٹھایا، زملونی، ان کو چادر اڑائی، ان کو پسینہ آیا ہوا تھا، سردی لگ رہی تھی کیونکہ پسینہ تھا، تیز آئے تھے، ہوا غالباً ٹھنڈی ہوگی، ان کو چادر اڑائی، ان کو پیار سے بٹھایا. کیا ہوا، یہ ہوا. کلا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، یا جو بھی انہوں نے اس طرح فرمایا. تھوڑی سی سیکوینس آگے پیچھے ہو گئی ہوگی. کیا پیار سے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کے لیے کماتے ہیں. جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، جن پہ کوئی مصیبت ہوتی ہے، آپ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اتنے عالی اخلاق کے مالک ہیں، آپ کو کیا ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ ہے. یہ ایک میاں بیوی کی کانورسیشن ہو رہی ہے، دو لوگوں کی آپس میں. کیا بیوی تھی، رائٹ، کہ کس طرح سپورٹ کیا اپنے شوہر کو انہوں نے، اور کیا شوہر تھے، کیا محبت تھی. یہ 15 سال ہو چکے ہیں شادی کو. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اس وقت 40 سال کی عمر ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. 15 سال کی شادی ہو گئی ہے، نئی نویلی شادی نہیں تھی. کوئی کہے کہ جی ابھی شادی. 15 سال کے بعد کیا ریلیشن شپ تھی، کیا بانڈنگ تھی. اور اس کے بعد 15 سال اور اکٹھے رہے. 15 نہیں، 10 سال، another 10 years. اور اللہ کے رسول کبھی نہیں بھولے. کیا محبت، پیار. یہ ہے سنت، یہ ہے شادی، یہ ہے اسلامی شادی. اللہ کے رسول نے کہا مردوں سے خطاب کرتے ہوئے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. In other words, this is my سنت، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے. صرف داڑھی، ٹوپی، حجاب، نقاب، حلوہ، کھانا پینا، یہ صرف سنتیں تھوڑی ہے کہ ایک ٹانگ کھڑے ہو کے کھا لیا، بیٹھ کے پانی پی لیا. ہماری ساری کی ساری سنتیں بس یہیں پہ شروع ہوتی ہیں، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول فرمانے یہ میری سنت ہے، بیویوں کے ساتھ اچھے رہو. اور بیویوں ازواج مطہرات سے کوئی سبق سیکھ لیں. یہ سنت ہے، یہ لازم ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں کر لوں تو اچھا ہے، گڈ ٹو ہیو. اٹ از اے مسٹ. یہ تو لازم ہے. سکون، گھروں میں سکون، محبت، پیار، رحمت. پڑھ لیجئے خود ہی جن کو انگریزی آتی ہے. کیا خیال ہے جو اتنا بڑا بڑا بورڈ میں نیچے لکھا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟
کوئی نہیں بول رہا, کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے, سوری. کیوں علی, آپ ہی کر لو یار. یا ٹھیک ہے, ہم تو عمل کے لیے آئے ہیں نا یہاں پہ. سر آپ کے پاس تو ہے نا, کوئی بات نہیں ہے, ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ, تھینک یو. کہاں ایک یار پلیز, ڈاکٹر صاحب پلیز. جن جن کے نام آتے تھے میں نے کہہ دیا. آپ سے میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, اور کیا کہہ سکتا ہوں. میری بھی ہمت ٹیکسٹ کے ذریعے ہی ہوتی ہے. کم از کم سوشل میڈیا کا ڈاکٹر صاحب ایک تو فائدہ ہوا, رائٹ. میری وائف کہتی ہے آپ کی حیا بیوی کے ساتھ بھی رہتی ہے, یہ کیا بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے. میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں. انسان کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں نا, شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. میری بہت ساری شارٹ کمنگ میں ایک شارٹ کمنگ یہ بھی ہے کہ اتنا ایکسپریسو نہیں ہوں جتنا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے ایکسپریسو, ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اس لیے میری وائف نا ہر تھوڑے عرصے کے بعد, تھوڑے عرصے کا مطلب مینس کچھ مہینوں کے بعد کہتی ہیں آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے. میں آرام سے بیٹھے ہیں, ایک دم سے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ نہیں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ہے. نہیں ہے. میں نے کہا ہے. اصل میں وہ یہی سننا چاہ رہی ہیں میرے سے کہ ہے, کیونکہ اگر آپ بار بار فریکوینٹلی نہیں بتائیں گے تو وہ سننا چاہتی ہیں. اس سننے کے لیے انہوں نے یہ حربہ اپنایا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہے. پھر میں اس کے جواب میں کہتا ہوں ہے. یہ انسان, خاص طور پہ خواتین کو میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ خواتین وہ ایکسپریشن مانگتی ہیں. جی بیٹا آپ کچھ کہہ رہے تھے, کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, آپ میں سے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. سوری جی بیٹا بتائیے. ہماری بچی کہہ رہی ہے کہ آج صبح ہی انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کیا تھا. بہت اچھی بات ہے, اللہ خوش رکھے آپ کو, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے تھوڑی سی اور بات کریں گے.